بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو خانہ کعبہ کی تعمیر اور تاریخ کے بارے میں بتاؤں گی، جو کہ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ یہ دنیا۔ مسلمانوں کے سب سے مقدس مقام خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت جو ہمیں نظر آتی ہے، اس کو 404 سال پہلے 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے تعمیر کروایا، جس پر فہد بن عبداللہ نے 1417 ہجری کو تجدید کا کام کیا۔ موجودہ عمارت کی تعمیر صرف 404 سال پرانی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، تو اب سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے والی عمارت کس نے اور کب بنوائی؟ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا اور پہلا حج کس نے ادا کیا؟ بیت اللہ جب موجود نہیں تھا تو اس سے پہلے وہاں پر کیا تھا؟ کون کون سے نبی نے کس کس طرح خانہ کعبہ کو تعمیر کیا؟ کیا یہ درست ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو پیدا کیا؟ اگر یہ درست ہے تو کیا کسی قرآنی آیت یا حدیث سے یہ ثابت ہے؟ ہم سب نے یہ تو سن رکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ یہ تعمیر پہلی دفعہ نہ تھی، یعنی خانہ کعبہ اس سے پہلے بھی موجود رہا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، امام محمد مغوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف تفسیر خازن میں لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے تھی۔ یہ اسی جگہ تھی جہاں موجودہ بیت اللہ شریف موجود ہے۔ تفسیر قرطبی میں امام شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب فرشتوں نے کہا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، انسان تو زمین میں فساد پھیلائے گا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بس فرشتوں نے یہ جان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، چنانچہ انہوں نے گول چکروں میں طواف کرنا شروع کر دیا اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اونچی آوازوں میں کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور اسی جگہ جہاں انہوں نے چکر لگائے، اپنے عرش کے نیچے ایک بے مثال زبرجد کے 4 ستونوں پر ایک گھر تعمیر فرمایا، جو کہ بیت المعمور کے نام سے مشہور ہوا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 49 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المعمور کا ذکر فرمایا ہے۔ بیت المعمور 7 آسمان میں عرش کے نیچے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ آسمانوں میں اس کی حرمت ایسے ہی ہے جیسے زمین پر کعبہ معظمہ کی حرمت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے اور ہر روز 70,000 فرشتے اس میں طواف اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، پھر کبھی انہیں واپس آنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اسی بیت المقدس کی مانند میرا گھر بناؤ، تاکہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا طواف کریں۔ چنانچہ حکم الہی کی تعمیل میں فرشتوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور اس کا طواف شروع کیا، اور فرشتوں نے ہی اس کا سب سے پہلے حج بھی کیا۔ یہ تھی مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر، جو کہ جنات اور فرشتوں کی لڑائی میں متاثر ہوئی، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو انہیں اسی بنیادوں پر دوبارہ خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ یہ بیت اللہ کی دوسری تعمیر تھی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان بنیادوں کی نشاندہی کی اور حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو طواف کا حکم دیا اور ساتھ فرمایا، آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ معزز خواتین و حضرات، تیسری تعمیر اس وقت ہوئی جب کہ وقت کے ساتھ ساتھ کعبہ کی دیواریں کمزور ہوئیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام نے صرف مرمت کا کام کیا۔ چوتھی تعمیر، ناظرین، تاریخی روایات میں ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو اس میں خانہ کعبہ کی عمارت بالکل ہی غائب ہو گئی، اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ گئے تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی نشانیوں پر کھدائی کر کے پھر خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر کی۔ یہ بالکل انہی بنیادوں پر تھی جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 سے 134 میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے آئے تو وہاں خانہ کعبہ کی جگہ صرف ایک سرخ ٹیلہ تھا،
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو الخبیث کی کوہ سے 2 پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے۔ ان میں سے ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے۔ مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کیں۔ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی گئیں یہ پتھر بھی ہوا میں بلند ہوتا رہا۔ ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا بھی کرتے رہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جب جنت سے اترا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسان کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نور کی روشنی بجھا دی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہ بجھاتا تو یہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ بیت اللہ کی جگہ پہلے کیا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے موجود ہے۔ ناظرین گرامی، خانہ کعبہ کی عمارت کی 5ویں تعمیر قوم عمالقہ نے بنیادیں کمزور ہونے کی وجہ سے کی، جبکہ 6ٹھی تعمیر قبیلہ جرہم کے سردار حرس بن مداد عسکر نے کی۔ بیت اللہ کی 7ویں تعمیر نبی آخر الزماں فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نسب میں سے ان کے ایک بزرگ حضرت قصہ بن کلاب نے کی۔ یہ خانہ کعبہ کی عصر نو تعمیر تھی۔ انہوں نے اپنے زمانے کی سب سے بے مثال اور پختہ عمارت تعمیر کی تھی۔ معزز خواتین و حضرات، جب قریش بیت اللہ کے متولی تھے تو ایک دفعہ بہت زیادہ سیلاب آیا جس سے بیت اللہ کی بنیادوں کو بہت نقصان ہوا۔ اس وجہ سے متفقہ طور پر اس کو منہدم کر کے دوبارہ تعمیر کیا گیا اور یہ بیت اللہ کی 8ویں تعمیر تھی۔ معزز سامعین گرامی، یہی وہ مشہور تعمیر تھی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی۔ اس تعمیر میں سرمایہ کی کمی کی وجہ سے حتیم کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ 9ویں تعمیر یزیدی فوج کی سنگباری سے جب خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حتیم جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہ تھا اس کو شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر نئے سرے سے تعمیر کیا۔ معزز دوستو، بیت اللہ کی 10ویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق دوبارہ سے تعمیر کر دیا، اور پھر جب خلیفہ ہارون رشید مسند پر بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق اس کو دوبارہ سے تعمیر کرنا چاہا، لیکن اس وقت کے امام حضرت یوسف رحمۃ اللہ نے یہ کہہ کر اس کو روک دیا کہ اگر یہی طریقہ رہا تو پھر آنے والا حکمران اپنی شہرت کے لیے کعبہ کو گرا کر تعمیر کرتا رہے گا اور لوگوں کے دلوں سے اس گھر کی عظمت کم ہو جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کو بنیاد ابراہیمی پر تعمیر کیا۔ یہی وہ تعمیر تھی جس میں پہلی بار خانہ کعبہ پر پردہ یا غلاف بھی ڈالا گیا، جس پر کلمہ طیبہ بھی لکھا گیا تھا۔ عثمانی سلطان کی تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبدالعزیز نے سن 1417 ہجری کو بیت اللہ شریف کی تجدید کا کام کیا۔ معزز دوستو، یہ تھی خانہ کعبہ کی مکمل ہسٹری کہ خانہ کعبہ کو کس کس طرح سے تعمیر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی کاوش آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔